قربانی جس کے متعلق ایسے ابھی مستشرقین اور نام نہاد لوگ آئیں گے، جیسے عبدالستار عیدی بھی کہتا تھا، بعض تکلیف یہ ڈاکٹر جاوید غامدین جیسوں کو بھی ہوتی ہے کہ یہ قربانی کرنے، یار دیکھیں پہلے زمانے میں غربت تھی نا تو وہ گوشت کم ملتا تھا، اس لیے قربانی کا حکم تھا، اور جناب اب تو یہ جگہ جگہ قربانیاں ہو رہی ہیں گوشت پر، کیا ضرورت ہے قربانی سب کریں؟ یہی پیسہ ہم کسی غریب کو دے دیں، یہی پیسہ ہم کسی غریب کو دے دیں تو فائدہ نہیں ہوگا؟ بابا جہاں اللہ کا جس طرح کا حکم ہے ادھر وہی کام کرنا ہے۔ یہ غریب کے اتنے زیادہ ٹھیکیدار نہیں بنو، اگر زیادہ ہی بنتے ہو تو پھر ایسا کرو جو تمہارے پاس گھر میں کپڑے نا ایک جوڑے سے گزارا ہو جائے گا، دوسرے دفعہ دھونا ہو تو چادر باندھ کے دھو لو، وہ باقی کپڑے غریب کو دے دو۔ کل تم کہو گے یار یہ جو ٹائم ہم نماز میں خرچ کر رہے ہیں یہ والا ٹائم ہم غریب کے کام کے اندر نہیں خرچ کر سکتے، فائدہ ہو جائے گا، غریب کا فائدہ۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ کو 10 ذی الحجہ کو جانور کے خون بہانے سے زیادہ کوئی عمل پسند نہیں ہے، اور فرمایا فاطمہ اپنی بیٹی سے فرمایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب قربانی کا جانور ذبح ہو تمہارا قریب کھڑی ہو تاکہ یہ جانور کے خون کا قطرہ گرنے سے پہلے اللہ قربانی والے کی بخشش کر دیں۔ تو ہم یہ دین کے معاملے میں جو عقلی گھوڑے دوڑاتے ہیں یہ نہیں کریں تو یہ اللہ کو مشورہ دے رہے ہیں، یہ نبی کو مشورہ دے رہے ہیں کہ یوں نہیں ہونا چاہیے تھا، یوں ہونا چاہیے تھا، اور نسل کشی ہو رہی ہے۔ بابا کتوں کی کبھی لائنیں نہیں دیکھی ہوں گی کہ پورے ریوڑ جا رہے ہیں، بکریوں کے ریوڑ جاتے ہیں، گائے بیل کے ریوڑ جاتے ہیں، حلال میں یہی تو ہے جو اللہ کے نام پر ذبح ہوتی ہے اس کی نسل دن بدن بڑھتی ہے۔ روزانہ لاکھوں جانور صرف پاکستان میں ذبح ہوتے ہیں، روز ہم گوشت کھاتے ہیں نا پورے پاکستان میں، لیکن کمی تھوڑی آ رہی ہے۔ اور غریب کی فکر، ایک غریب کی فکر یہ کہ آپ نے اسے 4000 روپے ایک ساتھ دے دیے، اور ایک فکر یہ کہ اسے کام پہ لگا دیا، اسی 4000 کا کوئی چھوٹا سا کھوکا کھول کے دے دیا۔ یہ والا کام ٹھیک ہے وہ روزگار پہ آئے، یا وہ والا کام ٹھیک ہے 4000 دی اڑا دیے، دوسرے دن وہ کیا کرے گا؟ اسے روزگار پر لاؤ۔ اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا بھی یہ طریقہ۔ ایک شخص آئے اللہ کے نبی کچھ مدد فرمایا تیرے پاس کیا ہے؟ کہا جی یہ کہا جاؤ اس کو بیچ آؤ۔ بیچا تو 2 درہم ملے، کہا ایک سے خرچہ گزارا کرو، دوسرے سے کولڑا خریدو اور جا کے جنگل میں لکڑیاں کاٹ کے، وہ 1 درہم گھر والوں پہ خرچ کیا کھانے پینے پہ، ایک کا کولڑا خرید کے لکڑیاں بیچی، کچھ دن بعد آیا کہا جی اس سے تو ڈبل اضافہ ہو گیا میرے مال میں۔ کسی کو کام پہ لگا دینا یہ زیادہ بہتر ہے۔ تو دیکھیں قربانی کے دنوں میں روزگار بڑھتا ہے، مزدور کو مزدوری ملتی ہے، غریب کو روزگار میسر ہوتا ہے۔ اگر آپ اس دائرے کو دیکھو نا کتنا بڑا ہے، ابھی جو قربانی کا سلسلہ شروع ہوگا یہ سب غریب کا ہی تو فائدہ ہے۔ یہ جتنی گاڑی ٹرک والے اور سزوکیوں والوں کی جو ریل پیل ہو گئی، اور وہ جانور کوئی سندھ سے آ رہا ہے، کوئی پنجاب سے، کوئی منڈی سے آپ کے گھر تک، تو یہ سزوکی والے غریب کے وارے نیارے ہو گئے یا نہیں ہو گئے؟ یہ ٹرکوں والوں کے وارے نیارے، روزگار بڑھ رہا ہے بابا۔ اسی طرح یہ ٹرک والے، یہ گاڑیوں والے، اب جب یہ بڑی تیز ہلچل ہوگی ٹائر بھی پنچر ہوں گے، کام بھی نکلے گا، اب یہ مکینکوں کے کتنے فائدے شروع ہو جائیں گے۔ پھر جناب پیٹرول بھی تو ڈلے گا، پھر یہ پیٹرول کی زراعت میں کتنا اضافہ ہوگا، پھر پیٹرول پمپ کے اوپر جو غریب کام کر رہا ہے اس کے اندر روزگار کے اندر اس میں کتنا اضافہ، یہ ایک سلسلے کو دیکھو تو کتنا ہے۔ اور اس کے بعد پھر یہ چاقو چھری تیز کرنے والے، اس پٹھان کے بھی مزے آئیں گے بیچارہ، اس کا بھی روزگار، یہ سائیکل جو ہے گھمائے گا ٹائر اور چھری تیز کر کے دے رہا ہے، یہ غریب کو روزگار بنا یا نہیں بنا؟ پھر یہ بکتے والے، پھر یہ جناب دوسرے تیسرے یہ جو اوزار ہیں یہ کارخانوں میں بننا شروع ہوں گے، لوہے پہ بنیں گے، تو جو لوہے کی صنعت ہے اس میں اضافہ ہو رہا ہے، پھر وہاں سے بن کر یہاں یہ چھریاں بن رہی ہیں، بکتے بن رہے ہیں، یہ جو بک رہے ہیں یہ غریب ہی بیچارہ بیچ رہا ہے نا، اس کا کاروبار بن رہا ہے یا نہیں بن رہا؟ پھر یہ چارے والے لائیں گے، چاروں میں کتنا اضافہ ہوگا، پھر زمین سے جو چارہ نکل رہا ہے زمین والے کا فائدہ، چارہ بیچنے والے کا فائدہ، پھر جو لوگ منڈیوں میں پانی دے رہے ہیں اس کا فائدہ، اور یہ سارے فائدے، اور اس کے بعد جب جانور آتے ہیں پھر
پھر جانور ذبح ہوتے ہیں، پھر یہ گوشت تقسیم ہوتا ہے، یہ غریب کو فائدہ، اور پھر جناب اس کے جو قربانی کی جو کھالیں ہیں یہ جب جاتی ہیں تو دیکھو چمڑے فیکٹریاں کتنی بحال ہو جاتی ہیں، ادھر غریب ہی تو روزگار کرتا ہے، اس کا کام کتنا زیادہ بڑھے گا۔ پھر اس چمڑے کی صفائی پر نمک خرچ ہوتا ہے، پھر نمک میں کانکنوں کو کام مل جائے گا، اور نمک کی کانوں میں کام شروع ہو گیا، بھائی زیادہ مزدوروں کی زیادہ ضرورت ہے کیونکہ بقرہ عید میں زیادہ ہمیں نمک چاہیے ہوتا ہے، پھر وہ نمک جن ٹرکوں پہ آئے گا، گاڑیوں پر آئے گا، پھر وہ جو مریض کا غریب کا روزگار بنے گا، پھر جناب اسی چمڑے سے اسی کھال سے پھر بیگ بنیں گے، پھر جناب شوز بنیں گے، پرس بنیں گے۔ اب بتاؤ پرس اور کپڑے اور یہ جو جیکٹس اور یہ جو لیدر کی جیکٹیں، ان کاموں اس صنعت میں کتنا اضافہ ہو گیا۔ ادھر دیکھیں ایک ایک چیز، قربانی ایک عمل ہے لیکن کروڑوں غریبوں کو اللہ روزگار عطا فرما رہے ہیں۔ یہ فائدہ ہے غریب کا، یہ وہ فائدہ ہے۔ منڈی میں دیکھیں ہر ایک کا الگ شعبہ بنا ہوتا ہے، کوئی پانی والا پانی دے رہا ہے، پانی والے کا فائدہ، کوئی جناب جانوروں کے لیے چارہ لا رہا ہے اس کا، اور سب اچھا سارے اپنے فائدے دیکھتے ہیں۔ تبلیغی جماعت والوں کو سلام ہے، یہ اپنا فائدہ دیکھتے ہیں، اس دنوں میں بھی جا کے وہاں ڈیرے لگا لیتے ہیں، اپنی چھوٹی سی مسجد بناتے ہیں منڈی میں اور کہتے ہیں بھائی کاروبار بھلے کرو، جانور بھلے بیچو، لیکن ادھر آ جاؤ، اور سارے ملک سے لوگ منڈی میں آئے ہوئے ہوتے ہیں، موقع مل جاتا ہے چلو بھائی نمازیں پڑھے، اس بہانے فضائل اعمال کی تعلیم ہو جائے۔ بعض دفعہ یہاں آتے ہیں جانور بیچنے اور یہاں سے کام سیکھ گئے اور سمجھ گئے اور اللہ والے بن کے چلے جاتے ہیں۔ تو دیکھو کتنے فائدے ہی فائدے ہیں، ایک قربانی کا عمل اور غریب کو فائدے کتنے، یہ تو میں نے مختصر بتلایا ہے، ورنہ اس میں جو فائدے ہیں اور غریبوں کے اور ہر شعبے میں اور شعبے کے اینڈ تک چلے جاؤ تو پتہ نہیں آپ کہاں سے کہاں نکل جاؤ گے۔ بہرحال یہ قربانی کے ایک عمل میں اللہ تعالیٰ نے اتنا فائدہ رکھا ہوا ہے، یہ تو دنیا کا فائدہ ہے، مجھے بتاؤ پھر آخرت کا کتنا فائدہ ہوگا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جانور کے ہر بال کے بدلے میں اللہ تعالیٰ ایک نیکی عطا فرماتے ہیں۔